اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سبحان الذی یسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا انہ هو السمیع البصیر۔ الحمد للہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونؤمن بہ ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من یہدہ اللہ فلا مضل لہ ومن یضللہ فلا ہادی لہ ونشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ ونشہد ان سیدنا ونبینا محمدا عبد اللہ ورسولہ ارسلہ کافۃ للناس بالحق بشیرا ونذیرا وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا۔ ساری تعریف اسی کے لیے ہو سکتی ہے جس کے قدرت سے زمین و آسمان قائم ہے، ساری حمد و ثنا اسی کے لیے ہو سکتی ہیں جس کے حکم کا ہر ایک پابند ہے، ساری کبریائی اسی کے لیے ہو سکتی ہے جس پر کسی کا کوئی زور نہ چل سکے۔ آل دا گریٹنس کا وہی حقدار ہے جو ہر قسم کے شرک اور الحاد سے پاک ہے۔ قل هو اللہ احد، وہ ایک اکیلا ہے، کوئی اس کا پارٹنر نہیں، کوئی اس کا ہمسر نہیں، کوئی اس کا ساجھیدار نہیں، اپنی ذات میں اکیلا اور تنہا، ہر قسم کے عیب سے پاک۔ وہی ہے جس نے ہر ایک کو وجود اور ایگزسٹنس بخشا اور اسے کسی وجود کی کوئی ضرورت نہیں، وہ ہمیشہ سے تھا، ہے اور ہمیشہ رہے گا۔ اس کی ذات اقدس اتنی اثردار اور پربھاوشالی کہ ہمارے لمیٹڈ تصور سے کہیں زیادہ اعلیٰ۔ He is the eternal without beginning اور end۔ یہ وہ کھویا ہوا توحید کا سبق ہے، یہ وہ کھویا ہوا توحید کا پیغام ہے جو آج سے 1450 برس پہلے جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا انسانیت کو اللہ کی کتاب قرآن مجید کے تحت دیا۔ انہی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے ہم نے بہت سارے جھوٹ کے پلندے کھڑے کیے، ایسے ایسے جھوٹ جس کا قرآن مجید سرے سے انکار کرتا ہے، اور ہم نے اللہ تعالیٰ کی کتاب ہدایت قرآن مجید کے ساتھ ساتھ ایک ایسا پیرالل لٹریچر کھڑا کر دیا جو قیامت کے تعلق سے جنت کی حوروں کی لوریاں گاتے ہوئے خوش کرتے رہتا ہے، یا ایک تھپکی دیتے ہوئے ہم کو غفلت کی نیند میں ڈال دیتا ہے قیامت کے تعلق سے۔ جبکہ اسی کتاب ہدایت کے مضمون میں ملتا ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے تعلق سے حقیق علی اللہ اقول علی اللہ الا الحق۔ حضرت موسیٰ نے فرعون کو جب دعوت دی تو ان کا جملہ تھا کہ مجھ پر اللہ کا حق نکلتا ہے کہ میں اللہ پر کوئی بات نہ کہوں سوائے سچائی اور ٹروتھ کے اور حقیقت کے، یعنی اللہ تعالیٰ کا یہ مجھ پر ادھیکار نکلتا ہے، حق نکلتا ہے، اس حق پر میں ڈاکہ ڈالنے کی ہمت نہیں کر سکتا، انکروچمنٹ کرنے کی جرت نہیں کر سکتا، اس لیے کہ جو پیغام میں لایا ہوں وہ اللہ تعالیٰ کی ایک امانت ہے اور میں امانت میں خیانت کرنے کی ہمت نہیں کر سکتا۔ قرآن مجید اس بات کی گواہی دیتا ہے کہ اللہ کے کسی نبی نے کبھی اللہ پر جھوٹ نہیں بولا اور نہ ہی بلاسفیم کیا، اور ماشاءاللہ ہم ہیں کہ ایک سے بڑھ کر ایک بوگس روایتیں گھڑ ڈالی۔ ہاؤ ڈیئر وی آر ڈوئنگ دس، ہاؤ ڈیئر وی آر ڈوئنگ دس، بہت درد کے ساتھ کہتا ہوں۔ اور یہ حرکت ہم کرنے کی ہمت جو کر رہے ہیں اور جرت کر رہے ہیں وہ کس کے سہارے کر رہے ہیں؟ اس لٹریچر کے سہارے جس نے جھوٹ کا پلندہ گڑھ کر رکھ دیا ہے، یا ان مذہبی چودھریوں کے سہارے جن کی تہذیب میں دین کے تعلق سے سچائی غائب ہو گئی اور جھوٹ ان کے زندگی کے سلیقے میں شامل ہو گیا؟ ہم اپنے آپ پر غور کریں کہ توحید کا علم بردار کہتے ہوئے ہم نہیں تھکتے، لیکن کیا ہم نے سوچا ہے کہ شرک کیسے ہمارے ذہنوں میں اور کیسی ہماری سوچ میں شامل ہو جاتا ہے؟ اب صرف بہی واس میں ما لہم من دونہ من ولی، کہ ہم نے ہماری بصیرت اور ہمارا ویژن، ہماری سماعت اور فیکلٹی آف ہیئرنگ اللہ کی کتاب کے ساتھ جوڑا ہی نہیں، اور ولا یشرک فی حکمہ احدا، اللہ کے حکموں کے ساتھ ساتھ غیر اللہ کے حکموں کو شامل کر دیا۔
اور حدیث کے نام سے بوگس روایتوں کو جو جال پھیلا ہوا اس میں ایسے الجھے کہ اس شرک کے دلدل سے باہر ہی نہیں آ پا رہے ہیں کہ اللہ کی آیت کو چھوڑ کر راوی کی روایت کو ہم نے سب کچھ سمجھ لیا۔ رمضان المبارک کا مہینہ ابھی آنے والا ہے 2 ہفتے کے بعد، 3 ہفتے کے بعد۔ اس سے پہلے 2 راتیں منائی جاتی ہیں جن میں ایک سے بڑھ کر ایک تماشے کی جاتے ہیں، شب معراج اور شب برات۔ شب برات پر تو کئی مرتبہ میں بات کر چکا ہوں، اب دیکھتے ہیں قرآن مجید معراج کے تعلق سے کیا کہتا ہے۔ میں لے چلتا ہوں آپ کو 53 نمبر کی سورت شریفہ پر، سورت النجم میں، جس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَىٰ، بطور شہادت کے، بطور ایویڈنس کے اللہ تعالیٰ نے اس کتاب کے پڑھنے والوں کو ستاروں کی طرف دھیان دلوایا ہے کہ یہ ستارے جو رات کے اندھیروں میں دکھائی دیتے ہیں اور جب سورج کی روشنی پھیلتی ہے تو یہی ستارے اس کی روشنی میں اوجھل ہو جاتے ہیں، لیکن یہ ایک سچائی ہے کہ ان کا وجود باقی رہتا ہے۔ اور ان ستاروں کی بڑی بڑی مخلوق ہیں، ان ستاروں کی اللہ تعالیٰ کے سامنے کوئی حیثیت نہیں ہے، یہ سب اپنے رب کی قدرت کی وجہ سے وجود میں آئے ہیں اور اپنے رب کی اپوائنٹڈ ڈیوٹی کو پابندی سے، فرما برداری سے ادا کر رہے ہیں، بغیر کسی وقفے کے، بغیر کسی پاز کے۔ ما ضل صاحبکم وما غوا وما ینطق عن الہوا۔ ستاروں کی ایک دنیا ہے جس میں ستارے نظر بھی آتے ہیں، اوجھل بھی ہو جاتے ہیں، یہ ایک اٹل حقیقت ہے۔ ٹھیک اسی طرح یہ بھی ایک اٹل سچائی ہے کہ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو یہ پیغام دے رہے ہیں، ان کی ایمانداری میں، ان کی دیانتداری میں رتی برابر بھی کوئی شک نہیں کیا جا سکتا۔ یہ نبی ایک اٹل سچائی اور انوائلیبل ریالٹی بتلا رہے ہیں جس میں کوئی شک کی گنجائش نہیں، اس لیے کہ ان ہوا الا وحی یوحا، یہ نبی وہی بات تم سے کہہ رہے ہیں جو ہم نے ان کی طرف وحی کی ہے، جو ہم نے ان پر ریویل کیا ہے۔ جو وہ بات کہہ رہے ہیں وہ گمراہی یا فریب کی نہیں ہے، اور نہ ہی کسی خواہش یا جذبے سے کہی ہوئی بات ہے، اور نہ ہی اپنی شخصیت کو متاثر اور امپریس کرنے کی خاطر یا کوئی خود غرضی یا سیلفش ڈیزائر کو مد نظر رکھتے ہوئے وہ بات کر رہے ہیں۔ یہ ساری گواہیاں جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے قرآن مجید دے رہا ہے۔ اب آگے کی آیت میں دیکھتے ہیں علمہ شدید القویٰ ذو مرۃ فاستویٰ وہو بالافق الاعلیٰ ثم دنا فتدلی فکان قاب قوسین او ادنیٰ فاوحیٰ الی عبدہ ما اوحیٰ۔ ان آیتوں میں معراج کا جو واقعہ بتایا گیا، جس کو میں سمجھتا ہوں کہ ایک انسان کے شعور، اس کے ہوش و حواس اور اس کے ادراک اور پرسیپشن سے باہر کی بات ہے اس کو سمجھنا۔ یہ وہ واقعہ ہے جس پر ہمیں ایمان رکھنا ہے اور کسی قسم کے شک و شبے میں نہیں پڑنا ہے، اس لیے کہ اس واقعہ کا ہونا ہیومن پرسیپشن اور سائنٹیفک ڈسکوری سے باہر کی بات ہے، اور یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے واقعہ ہوا ہے جو ہر چیز پر قادر ہے۔ اور ہم نے نان قرآنک لٹریچر پر ایسا بھروسہ کیا جس میں ایک سے بڑھ کر ایک گپے بازیاں لکھی ہوئی ہیں کہ معراج پر اتنے کم وقت میں گئے، واپس بھی آ گئے، جانے کی سواری براق، یعنی ایسی سواری جو سامنے سے خوبصورتی کے لیے ایک لیڈی کا چہرہ لگا دیا گیا اور تیز رفتاری کے لیے جسم گھوڑے کا لگا دیا، آسمان پر جانے کے لیے، اڑنے کے لیے ضرورت ہوگی اس لیے پرندے کا پر لگا دیا۔ واہ ماشاءاللہ، کیا ہم نے معراج کا نقشہ کھینچا ہے، جبکہ امرم من عندنا انا کننا مرسلین، یہ اللہ کا سسٹم ہو، اس کے لیے کوئی بھی چیز ناممکن نہیں ہے۔ کس طرح معراج ہوئی اس کو کوئی نہیں جان سکتا سوائے اللہ کے، جس نے فرمایا سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا انہ هو السمیع البصیر۔ یہ اللہ ہی ہے جس نے اپنے بندے کو راتوں رات سفر کروایا، ہمیں اس پر صرف ایمان رکھنا ہے۔ انسانی ترقیاں، اس کی سائنسی ڈیولپمنٹس جو ہے کہ چاند پر پہنچ جاؤ گے، مارس پر، منگل گرہ پر پہنچ جاؤ گے، لیکن اس کی بھی ایک لمٹ ہے، انسان اپنی حد اور اپنی لمٹ سے باہر نہیں جا سکتا۔ وَلَا يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ مِّنْ عِلْمِهِ إِلَّا بِمَا شَاءَ وَسِعَ كُرْسِيُّهُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَلَا يَئُودُهُ حِفْظُهُمَا وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ۔
انسان تم کتنے ہی پاورفل ہو جاؤ، اللہ تعالیٰ کی سلطنت سے باہر نہیں جا سکتے. اس کی سوورنٹی میں، اس کے سامراجیہ میں کئی کئی دنیایں سما جائیں. Not a single corner of the universe is outside his kingdom. اب اگلی دو آیتیں لیتے ہیں، غور کیجئے اس میں. ما کذب الفؤاد ما رأى افتمارونہ علی ما یری. یہ آیتیں بھی ایلیگورک ہے. کیسا یہ واقعہ ہوا، کس طرح ہوا، اس کی میتھڈولوجی ہمیں نہیں معلوم. اللہ تعالیٰ نے معراج کس طرح کروایا، کون سی سواری تھی، کون سی تاریخ کی وہ رات تھی، اس کا کوئی تذکرہ قرآن مجید میں نہیں ہے، لیکن ہمارے لٹریچر میں ماشاءاللہ ضرور موجود ملے گا، اور اختلافات اور ڈفرنسز کے ساتھ ملے گا. اور یہی ہماری سب سے بڑی الجھن ہے. یہ ساری ڈیوائن مسٹریز ہیں جن کو انسان پہنچ نہیں سکتا. لیکن ان آیتوں میں جو سبق ہمیں ملتا ہے کہ فرمایا افتمارونہ علی ما یری، کیا تم اس بات پر شک میں پڑے ہوئے ہو اور شک و شبہ پھیلا رہے ہو، کنفیوژن پھیلا رہے ہو جو میرے نبی نے دیکھا. جو کچھ میرے نبی نے دیکھا وہ میرے اذن سے اور میری مرضی سے دیکھا. اللہ آل مائٹی میڈ ہم سی، اور یہ سب دکھلانے والے ایک اکیلے مالک اللہ تعالیٰ ہیں. And he observed those things with the correctness of sight. جو بھی چیز اللہ نے نبی کو دکھلائی ان چیزوں کو انہوں نے نظر کے بھٹکاؤ کے بغیر دیکھا، اور نہ ہی کوئی بھرم یا وہم کے ساتھ دیکھا. کوئی ایلیوژن نہیں تھی، کوئی آئی سائٹ کا وانڈرنگ نہیں تھی. جو کچھ بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا اس کو جھٹلایا نہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جھٹلایا نہیں. اور ہمارے ایمان کا یہ حال ہے کہ اللہ کی کتاب کی آیتوں کو ادھر ادھر کی روایتوں کو چکر میں پڑتے ہوئے جھٹلا دیتے ہیں، ریجیکٹ کر دیتے ہیں. اب اس کی ڈیٹیل میں جانے کی کوشش کرتے ہیں اور ادھر ادھر کی کتابوں سے قصے کہانیاں لاتے ہیں، تو سوائے کنفیوژن اور مائتھولوجی کے کچھ بھی ہمارے ہاتھ نہیں آئے گا. ہاتھ آئے گا تو کیا آئے گا؟ دیکھو قرآن شریف جو ہے وہ بتاتے چلتا ہے. ہاتھ آئے گا افرأیتم اللات والعزی ومناۃ الثالثۃ الاخری. ہاتھ آئیں گے تمہارے خود کے بنائے ہوئے خداؤں کی ایک لمبی چوڑی لسٹ. اسی لسٹ میں ایسے الجھے رہو گے کہ گمراہی کے دلدل سے باہر نہیں آ سکو گے. جس طرح یہ مین میڈ ڈائٹیز اور انسان ہی کے بنائے ہوئے خداؤں کی کوئی حیثیت نہیں ہے، ٹھیک اسی طرح یہ بوگس روایتیں جن پر تم فدا ہوئے چلے جا رہے ہو، ان کی میری کتاب کی آیتوں کے سامنے کوئی ویلیو نہیں ہے، کوئی حیثیت نہیں ہے. ان آیتوں میں افرأیتم اللات والعزی ومناۃ الثالثۃ الاخری، یہ سوال اللہ تعالیٰ نے اس لیے کیا کہ انسان کی عقل کے بند دروازے کھلیں. دراصل شرک وہ بلا ہے جس سے انسان کی عقل اندھی ہو جاتی ہے اور اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کو پہچاننے سے انسان محروم ہوتے چلتا ہے، جبکہ قدم قدم پر نشانیاں پھیلی ہوئی ہیں. انسان ان نشانیوں کو پہچان نہیں پاتا. ضرورت ہے کہ انسان اپنی نگاہ کو اور اپنے عقل کے دریچوں کو اور کھڑکیوں کو کھلا رکھے. اب اللہ تعالیٰ نے یہ خداؤں کا تذکرہ کیا، مین میڈ خدا، ان کی حیثیت بتلائی کہ یہ سب تمہارے خیالی پلاؤ ہیں، ان کا حقیقت سے کوئی لینا دینا نہیں. خیالی پلاؤ سے اوپر اٹھ، روایتوں کی مائتھولوجی سے اوپر اٹھ. وَلَوْ شِئْنَا لَرَفَعْنَاهُ بِهَا. اللہ تعالیٰ تجھ کو ہائٹس آف ڈیوائن گلوری اور اللہ تعالیٰ اپنے جلال کی بلندیوں کا تعارف کرواتے ہوئے بلندی دینا چاہتے ہیں، لیکن وَلَكِنَّهُ أَخْلَدَ إِلَى الْأَرْضِ. Despite this you are lowering down yourself to this sorry earth. افسوس کی بات ہے کہ انسان اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک کرتے ہوئے اپنے آپ ہی کے انٹلیکٹ کو رسوا کرتا ہے، اپنی عقل، اپنی کامن سینس کو بے عزت کرتا ہے. اور شرک کا معاملہ ایسا ہوتا ہے کہ ایسے ڈھونگ، ایسے آڈمبر پر لیے چلتا ہے جس کا حقیقت سے کوئی لینا دینا نہیں. جبکہ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ تعالیٰ نے جو کتاب نازل فرمائی وہ ایک انسان کو حقیقی بصیرت اور ٹرو انسائٹ اور گہری حقیقت کی طرف لے جاتی ہے، اور جھوٹی علامتوں اور فالس سمبولز کی پہچان کرا دیتی ہے کہ ان کی کوئی ویلیو نہیں، کوئی حیثیت نہیں. لیکن انسان شرک کی ایسی گراوٹ میں پڑ جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی
کتاب کی شان میں گستاخی کی حد تک پہنچ جاتا ہے، ادھر ادھر کی بوگس کہانیاں لاتا ہے اور باتوں پہ پڑ جاتا ہے۔ معراج کے تعلق سے یہ بھونڈا اللاجیکل تصور جو ہم بنا بیٹھے ہیں، یہ بھی ایک بلاسفیم ہے اللہ تعالیٰ کی شان میں۔ Every sane person can feel the absurdity of this thing۔ ایک سمجھدار اور عقل مند اور باشعور انسان اس تصور کی بےہودگی اور بے تکے پن کو محسوس کر سکتا ہے اگر وہ اپنے ہوش و حواس کو مردہ ہونے سے بچائے۔ ضرورت ہے کہ ہم اس آیت پر ضرور سوچیں جس میں فرمایا هو الذی انزل علیک الکتاب منہ آیات محکمات ہن ام الکتاب واخر متشابہات۔ وہی رب ہے جس نے نازل کی یہ کتاب جس میں حکم بتانے والی، آرڈرز بتانے والی آیتیں ہیں جو اس کتاب کا ایسنس ہے، روح ہے، اس کا نچوڑ ہے۔ اور دوسری وہ آیتیں ہیں جو ایلیگورک ہیں، متشابہ ہیں، تمثیلی ہیں۔ فَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ فَيَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهَ مِنْهُ ابْتِغَاءَ الْفِتْنَةِ وَابْتِغَاءَ تَأْوِيلِهِ، پھر اگر جس کے ذہن میں ٹیڑھا پن ہو نا تو وہ ان متشابہ آیتوں کی مسٹریز میں، اس کے بھید اور رازداریوں کی تلاش میں ایسا پڑے گا کہ اس کو سوائے فتنے کے کچھ ہاتھ نہیں آئے گا، اس لیے کہ وما یعلم تاویلہ الا اللہ، اس کی رازداریاں، اس کی میتھڈولوجی، اس کا نظم و ضبط اور ترتیب سوائے اللہ کے کوئی نہیں جانتا۔ اور والراسخون فی العلم، وہ لوگ جو علم کے، نالج کے پیاسے ہوتے ہیں، وہ کہتے ہیں یقولون آمنا بہ کل من عندنا وما یذکر الا اولو الالباب، وہ کہتے ہیں کہ سب کچھ ہمارے رب کی طرف سے، ہم ایمان لائے ہیں، اور قرآن کو سمجھنے کے لیے اپنے دل و دماغ کو وہ ڈیٹاکسیفائی کرتے ہیں، اپنے آپ کو پری کنسیوڈ نوشن اینڈ بلیفز اور کالپنک دھارناؤں اور اندھوشواس سے پاک کرتے ہوئے اللہ پر ایمان رکھتے ہوئے ہدایت کو تلاش کرتے ہیں۔ مبارک ہو انہیں جنہوں نے اس رات کو یہ سب آڈمبر کو اور تماشوں کو چھوڑ کر کے شکرانے ادا کیے ہوں گے، روزہ رکھے ہوں گے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے اپنی نشانیوں کو دکھلایا جس کا کوئی ادراک نہیں کر سکتا، کوئی پرسیو نہیں کر سکتا۔ اپنی پہلے سے بنائی ہوئی دھارناؤں اور کالپنک وشواسوں کے ساتھ جب قرآن مجید پڑھا جائے گا تو براق جس میں لیڈی کا سر، گھوڑے کا جسم، پرندے کے پر، یہی سب دکھائی دیں گے، ہدایت نہیں دکھائی دے گی، ہدایت نہیں دکھائی دے گی۔ اور ہمارا ہدایت کا جو شعور ہے وہ بیکار کی رسموں اور تماشوں میں اور میتھولوجی کے بوجھ کے نیچے دبتے چلے جائے گا، اور آستھاؤں اور عقیدوں کے بنے ہوئے جال پر چل کر ہدایت سے ایسا دور ہو جائیں گے کہ ہم نہ دنیا کے رہیں گے اور نہ آخرت کے۔ بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم ونفعنا وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم، انہ تعالی جواد کریم ملک بر الرؤوف الرحیم، فاستغفروا ربکم ثم توبوا الیہ ان ربی رحیم ودود۔ الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صل علی محمد عبدک ورسولک النبی الامی الذی جاء بالہدی والفرقان، وصل علی جمیع الانبیاء والمرسلین وعلى الملائکۃ المقربین۔ ربنا انک انت السمیع مستجیب الدعوات، ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا واخطأنا، ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به
واعف عنا واغفر لنا وارحمنا انت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين ربنا انت ولينا فاغفر لنا وارحمنا وانت خير الغافرين ربنا انك من تدخل النار فقد اخزيته وما للظالمين من انصار ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الابرار اللهم ايد الاسلام والمسلمين اللهم انصر من نصر دينك الذي جاء به محمد صلى الله عليه وسلم واجعلنا منهم اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم ارنا الاشياء كما هي اللهم هين علينا سكرات الموت اللهم اخرجنا من الظلمات الى النور ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم برحمتك يا ارحم الراحمين عباد اللہ اتقوا اللہ رحمنی ورحمکم اللہ ان اللہ یأمر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون اذکروا اللہ العلی العظیم یذکرکم واشکروہ علی نعمہ یزدکم ولذکر اللہ اکبر واللہ یعلم ما تصنعون.